نماز استخارہ کے متعلق تفصیل سے دریافت کیا ہے اور اس پہ غالباً پہلے بھی بات ہو چکی، لیکن یہ آخری مرتبہ ہم اس سے بات کریں۔ دیکھیے، نماز استخارہ جو ہے وہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جائے اور کچھ نہیں ہے، بس ایک ایسا کام جس کے دونوں پہلو برابر، آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اس ڈگری کالج میں داخلہ لوں یا فارن پڑھنے کے لیے چلا جاؤں، دونوں پہلو جائز ہیں۔ استخارہ ہمیشہ جائز کام نہیں ہوتا ہے، یہ تو استخارہ نہیں کر سکتا کہ میں اسے قتل کروں یا چھوڑوں۔ ہمیشہ جائز کام میں جس کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں اور انسان تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں سے کس چیز کا انتخاب میرے لیے اچھا رہے گا، اسے کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے خبر طلب کرنا نہیں ہے۔ اگر ہوتا یہ استخبارہ خبر سے جملہ نکلا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ اللہ سے خبر کو طلب کر رہا ہے کہ اے رب مجھے خبر دے، یہ کام کروں یا یہ کام کروں۔ اس سے خبر طلب نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا ہے، اور استخارہ اور تشہد، التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے سکھاتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے زمانے میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہی پیش آتی تھی، ہر مسلمان جانتا تھا۔ تو استخارہ صرف اور صرف اللہ سے مشورہ کرنے کا نام ہے اور کچھ نہیں، بس۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ اس پہ خبر دے گا، میں خواب دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، وحی ہو جائے گی، سب غلط ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بدعت یہ ہے کہ کسی سے کہنا کہ تم استخارہ کرو۔ کیوں بھائی؟ ساری اسلام کی تاریخ کتاب سن کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے کسی سے استخارہ کہا ہو اور وہ استخارے کے کوئی سینٹر کھول لے اور لوگوں کو بتاتے پھریں۔ ہے کیا چیز یار؟ ہم میں سے کون آدمی ہے جو قوت متخیلہ کے غلبے سے پاک؟ خیال انسان کے روپ دھار لیتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کا دل اتنا صاف شفاف آئینہ ہو کہ اللہ کے فیصلے کو وہ اخذ کر سکے، خدا کے فیصلے کی شبیہ اور خدا کے فیصلے کا عکس اس کے دل میں آئے؟ کوئی بھی نہیں۔ بعض لوگ اپنے خیالات سے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جو وہ سوچتے ہیں وہی خواب دیکھ لیتے ہیں۔ اب استخارہ کر رہا ہے یہاں شادی کروں یا یہاں کروں، اور کہیں محبت زیادہ ہے تو وہی خواب میں آنے لگے گی۔ ساس کو اس سے نفرت ہے تو اس کو دوسرا استخارہ ہونے لگے گا۔ کوئی طریقہ نہیں۔ اور ہمیشہ قاعدے کی بات یاد رکھنی چاہیے، جو پابندیاں شریعت نے نہیں لگائی ہیں کیوں آخر اپنے پاس سے گھڑتے ہو؟ نہ دوسرے پہ پابندی لگائے اور نہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ میں اتھارٹی ہو گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ جب تمہیں کسی کام کا فیصلہ کرنے میں تردد پیش آئے تو 2 رکعتیں پڑھو۔ کون سی صورتیں پڑھو؟ آپ کی مرضی۔ شریعت نے پابند نہیں کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا البتہ طریقہ یہ تھا کہ آپ خود جب 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی تھی تو عام طور پہ اللہ کی توحید اس میں جمع فرما لیتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے۔ صبح کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے، مغرب کے بعد کی سنتوں میں یہی پڑھتے تھے۔
جمعے کی جو 6 رکعتوں کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 سنت موقدہ کے بعد 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، احرام باندھنے سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ان میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ استخارے میں بھی یہی دو صورتیں پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ نہ پڑھیے۔ کیا ہو جائے گا؟ کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ ہر مسئلے کو مذہبی بنا لینا اور پھر مذہب میں بھی اپنی طرف سے اضافے کرتے رہنا، یہ منصب رسالت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا وہ جس چیز کو کہیں سر آنکھوں پہ، وہ کوئی پابندی لگائیں بالکل شریعت بن جائے گی۔ اسی اپنے پاس سے گھڑی بھی باتیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ استخارہ صرف اللہ سے مشورہ کرنا ہے کہ اللہ یہ کام دونوں پہلو برابر ہیں، آپ سمجھا دیجیے۔ اس استخارے کے بعد کوئی خواب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے استخبارہ تھوڑی کہ اللہ خبر تھوڑی دے گا اس کی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے، اور تعبیر دینے والے تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکمرانی دی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عنایت فرمایا۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ آخر پہ پہنچ کے کہ بس اب زندگی کے دن کافی ہو گئے، اور اب موت آ جائے عافیت خیر کے ساتھ، الحقنی بالصالحین، اور آباء و اجداد اللہ ان کے ساتھ ہے شرفت، ان کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق دادا ان کے، اور ان کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کی دعا مانگی بس۔ اسے کسی خواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی خواب پہ اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لے دے کے انسان کی عقل باقی رہ جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے عقل کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، برکت دے دے گا۔ اللہ نے نہیں قبول فرمایا تو یہ استخارے سب غلط ہو جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ سونے سے قبل کیوں؟ سونے سے قبل بھی وجہ۔ خواب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو وہی تھے، اور ان کے بعد یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی آدمی کو عالم خواب سے مناسبت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، مثلاً وہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، مثلاً وہ ناپاک کپڑے نہیں پہنتا، مثلاً اس آدمی سے عمر بھر زبان سے گالی نہیں سنیں گے، مثلاً اس آدمی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہوتی ہے کہ نفاست کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی روح کو پاک کرتی ہیں، اور پھر اللہ کا احسان اس شخص پہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ پیش آنے والی چیزیں اسے خواب میں دکھا دیتے ہیں، بس کیا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، یہی سنت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دوسری چیز کہ آباء و اجداد میں کوئی بہت بڑی شخصیت گزری ہوتی ہے جس نے اللہ کے قرب کو پایا ہوتا ہے، تو اس کی وراثت، اس کی پینشن، اس کے صدقے میں اس کے خاندان میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ سب صحیح خواب دیکھتے ہیں۔ اب وہ کون آدمی ہے بعض جانتے ہیں بعض نہیں جانتے، اللہ کا فضل ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کا منصب اس کو صحیح خواب دکھاتا ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر حکمران ہے تو اس کا خواب ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کو اپنی مخلوق عزیز ہوتی ہے اسے خواب میں دکھا دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ جو نوکری کی تھی وہ کافر بادشاہی کی تو تھی، اس کافر بادشاہ نے خواب دیکھا اور سچا نکلا، کیونکہ اللہ کو بہت چیزیں اس میں مقصود تھیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، وزارت خزانہ ان کے ہاتھ آئے، قحط اتنا بڑا پڑا ہے، لوگوں کی اس میں مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر کوئی دے دے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ان لوگوں کے نصیب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوتا ہے۔ آئینہ جو ہوتا ہے نا روح کا، جب آدمی اس پہ خود سے کیچڑ مل دے تو پھر شکل نظر نہیں آتی۔
ہمیشہ جو لوگ اپنے دل کو پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ بڑے بڑے فیصلوں سے پہلے ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، بھی یہ چیز ہو جائے گی۔ اس کا عہدہ اور منصب، یہ ایران کا بادشاہ کافر ہی تو تھا، رستم کافر نہیں تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا ایران کا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ تجویز پیش کی کہ ایران کو فتح کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، 40 دن تک استخارے کے بعد فرمایا، اور سعد رضی اللہ عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے، اصرار کیا کہ حضرت ہمیں کر لینا چاہیے۔ 40ویں دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے تشریف لائے مسجد نبوی اور کہا، سعد جو تم نے کہا تھا میں 40 دن تک اللہ سے استخارہ کرتا رہا ہوں کہ کیا کریں، اتنی بڑی سلطنت سے ٹکر لے لیں، اور آج مجھے شرح صدر ہو گیا ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں ایران سے ٹکرا جانا چاہیے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور فیصلہ فرمائے وغیرہ وغیرہ۔ ادھر یہ بات ہوئی، اور ادھر جب طبل جنگ کا بجا اور مسلمانوں کی فوجوں نے عراق سے حرکت کی آگے جانے کے لیے، تو شاہ ایران کو خبر مل گئی، اس نے رستم کو خط لکھا کہ فلاں صوبے میں ہو تو آؤ اور جلدی کرو، اور مسلمان آ رہے۔ رستم جب آیا تو ان کی اپنی شورا کا اجلاس ہوا، بڑے لوگ شریک ہوئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ رستم نے کہا آخر پہ اس نے بادشاہ سلامت زندگی گواہ ہے کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور اپنے وطن پہ آنچ نہیں آنے دی، لیکن میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس کے کوئی نہ کوئی معنی نکلتے ہیں۔ کا کیا دیکھا؟ اسی کا بادشاہ سلامت میں نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب مخلوق آئی، اور اس نے جتنے ہمارے اسلحے کے ڈپو ہیں ایران کی ایک کونے سے اس نے شروع کیا اور دوسرے کونے تک پوری مملکت میں وہ چابی میرے ہاتھ سے لیتا ہے، تالا لگاتا ہے اور چابیاں مجھ سے چھینتا چلا جا رہا ہے، اور تالا جہاں اسلحے ہمارے ڈپوز پڑے سارے اسلحے کے ڈپوز پہ اس نے تالے لگا دیے ہیں، اور وہ چابیوں کا گچھا اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے جو عجیب و غریب روب کا آدمی ہے، لمبا اس کا قد ہے اور خشک ہے اس کا جسم، اور وہ ایسے جیسے کوئی دیہاتی آدمی جیسے ہوتا ہے ایسا ہے، اور اس نے چابیاں ساری اس کے حوالے کر، اور ہم بیکار ہو گئے۔ بادشاہ نے اہمیت ہی نہیں دی، اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا پہلا بھیجا ہے وفد ان کی دربار میں، رستم نے اس سے کہا کہ عمر کا حلیہ بیان کرو، اپنے کوئی جو بڑے ہیں تمہارے۔ جب انہوں نے ان کا حلیہ بیان کیا تو اس سے کہا کہ قسم ہے یہی شخص تھا۔ تو بادشاہ نے کہا لڑیں گے لیکن آپ دیکھ لیں ہوگا کیا۔ اور بادشاہ نے کیا کیا، مٹی اٹھائی زمین سے، ایک ٹوکری میں ڈالی، پہلے سپری پلانٹ تھا نا، اور ٹوکری مٹی سے بھری، اور اس کو کہا حضرت ربی رضی اللہ عنہ سے ان کو کہا سر پہ رکھو اور لے جاؤ۔ یہ دوسرے کو ذلیل کرنے کا طریقہ تھا، لیکن پازیٹیو سوچ ختم کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ۔ انہوں نے جا کے کہا منوان بیان کیا کہ حضرت یہ ہوا ہے، اور یہ ہے وہ مٹی جو انہوں نے میرے سر پہ لاد دی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جنہوں نے اپنی زمین کی ایک ٹوکری دے دی ہے کل پوری زمین بھی ہمیں ہی دیں گے، بے فکر رہو، بہت اچھی فال لی ہے۔ تو یہی ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 40 دن استخارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا بھی کہا ہے، 7 دن کا بھی کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ہمارے لیے دلیل ہے۔ خلافت راشدہ میں جو انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا اسے 40 دن تک مسلسل استخارہ کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی عقل میں آتا ہے نا وہ کام کرے۔ کس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ بس اللہ نے اگر دعا قبول کر لی تو خود بخود اس کام کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، نہیں کی تو اس کا نقصان بھی سامنے آ جائے۔ کئی دفعہ استخارے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ 1 دن کیجئے، 7 دن کیجئے، زیادہ بڑا کام ہے 40 دن کر لیجئے، اور پھر جو عقل میں آئے اپنی وہ کام کر گزری۔ استخارہ بالکل کسی سے نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ سب بدعات ہیں جو لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اور ظلم ہے، دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود استخارے کرتے ہیں، کوئی نہیں آ کے کہتا کہ اللہ کے رسول
یہ ہے اور یہ ہے اور یہ کر دیں. مشورہ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں. آپ مشورہ دے دیتے تھے جو بھی مناسب سمجھتے تھے. ہمارے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں. امام جو قرات کرتا ہے وہ مقتدی ہی کی قرات ہے. یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے. باقی ائمہ اس بات کے قائل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فاتحہ پڑھی جائے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. حرمین شریفین میں آپ کے ائمہ کبھی کبھی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ بڑی رعایت کرتا ہے. ثنا کا وقفہ اتنا طویل کر دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ثنا، تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ پڑھنی چاہے سب پڑھ سکتا ہے. ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑا اچھا وہ کرتے ہیں یہ. اور خود وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یہ انہیں تو پڑھنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ امام جو ہے حنفی فقہا اس سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ کس کو کہا ہے؟ اکیلا پڑھنے والے کو، مقتدی کو، جس کی جماعت میں کوئی رکعت رہ جائے اس کو. یہ سب اجتہادی چیزیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے یار، اچھا کرتا ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اس کے پاس بھی دلائل ہے. نہیں پڑھتا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کے پاس بھی دلائل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے. اب کوئی کہے گا کہ ابن مسعود کی نماز، سیدنا علی بھی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے پتہ چل جائے کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اور قرات کرتا ہے، میں اس کے منہ میں انگارے بھر دوں، مت پڑھو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امیر المومنین نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے پتھر ڈال دوں اس کے منہ میں تاکہ زبان ہی نہ ہلا سکے. انہی کے فیصلے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لے لیا. جو چیزیں اجتہاد ہوتا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ 100% معاملہ ایک ہی طرف ہے. سمجھنے والے کی قوت فہم پہ ہے کہ وہ کیا لیتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کی تلاوت کی، اور سورہ حج کی تلاوت کے بعد وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہوں نے کہا جماعت بناؤ اور سجدہ کرو اللہ کو. لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے، امیر المومنین نے بھی سجدہ کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا. اگلے ہفتے پھر انہوں نے یہی سورت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. اس حدیث کو جب امام شافعی رحمۃ اللہ تک یہ روایت پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ میں جو 2 سجدے آئے ہیں، دوسرے سجدے پہ فرمایا تھا کہ ہم کر لیں تو بھی ٹھیک. انہوں نے کہا یہ جو دوسرا سجدہ ہے اس پہ فرمایا تھا تو یہ جماعت کے متعلق فرمایا تھا کہ جماعت کر لیں، لوگوں کو کھڑا کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کھڑا کریں تنہائی میں سجدہ کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوسرے سجدے کو ضروری قرار دیا اور جماعت کو ترک کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا جماعت کے متعلق آتا تو سجدہ کون سا وہ ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں. امام صاحب نے سجدے کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ سجدے کے متعلق کہا کہ کریں نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، حضرت نے جماعت کے متعلق کہا. اب یہ اجتہاد ہو گیا. اس لیے سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سجدہ تو عند شافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ سجدے کا حکم دیتے ہیں. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کل 11 سجدوں کا کہتے ہیں. قرآن میں 11 سجدے ہیں. شافعی کہتے ہیں 14 اور ہم کہتے ہیں 14. امام شافعی کہتے ہیں سورہ صاد والا سجدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہے. وہ کہتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 سجدہ ہے. یہ سب اجتہادی چیزیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، ان کا اللہ کے رسول عجیب خواب دیکھا ہے. میں سورہ صاد پڑھ رہا تھا اور سورہ صاد میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا پہ پہنچا تو مجھ سے کسی فرشتے نے خواب میں کہا کہ سجدہ کر. تو میں اٹھا، سجدہ کیا اور میرے پاس ایک قلم اور دوات رکھی ہوئی ہے، اس قلم نے بھی اللہ کو سجدہ کیا اور دوات دی. اور ایک روایت میں آتا ہے اس کا اللہ کے رسول میں نے سجدہ کیا تو میں نے دیکھا میں آپ کی پیشانی پہ اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے کہا میں نے بس یہ دیکھا آپ لیٹ گئے. آپ نے اچھا تو اپنا خواب پورا کرنا. تو صحابی رضی اللہ عنہ جھکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پہ اپنی پیشانی رکھی. ان روایات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سورہ صاد کا جو سجدہ ہے نا یہ ضروری ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی، یہ خواب تھا، کوئی سجدہ نہیں ہے، سجدہ وہ کرو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج میں کیا۔ تو یہ اجتہادی چیزیں ان میں نہیں الجھ، قیامت تک، حتیٰ کہ خدا قیامت میں بھی فیصلہ نہیں کرے گا کہ تم نے فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ کیوں فضول چیزوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ نہ پڑھو یار، ثنا پڑھ کے چپ رہو، قرات کو سنو۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا درست ہے، بغیر کسی وجہ کے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اور اجازت اس کی بھی دی ہے کہ کبھی کبھار کسی آدمی کا دل نہ لگے اور کبھی کبھار ایسے کرے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ آپ کے دوست، ان کی اہلیہ، آپ کے دوست سنی ہے، ان کی اہلیہ شیعہ ہیں، کورٹ کے ذریعے طلاق ہوئی 25 دن پہلے، ٹھیک، ابھی دوست اگر دو چار ہیں، اچھا دوبارہ لکھا ہے، ابھی دوست اگر دوبارہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو ہو جائے گی۔ یہ خبر دی ہے کہ استفہام ہے، اگر یہ سوال ہے تو آپ نے اس پہ سائن آف انٹروگیشن جو سوال کا نشان ہے وہ کیوں نہیں ڈالا؟ دیکھو بھیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، اور جنازہ آپ کے بیٹے کا تھا، ابراہیم کا۔ ابراہیم کی کتنی عمر ہوئی؟ 1.5 سال کی ہوئی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے کو لٹانے لگے نا قبر میں، تو کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوئے تھے، تو ارشاد فرمایا اس قبر کو صاف کرو۔ اور جب بالکل اچھی طرح زمین صاف ہو گئی تب اپنے بیٹے کو لٹایا۔ بہت چیزیں اس طرح کی ملیں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھانے کی ڈش ٹرے آیا اور میں ادھر سے ادھر سے کھانے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے تمہارے منہ کے سامنے جو حصہ ہے بس اس سے کھاؤ۔ یہ سب آداب و طریقے۔ مسئلہ یہ ہے بھیا کہ وہ جو خاتون تھی وہ مسلمان بھی تھی یا نہیں؟ اگر وہ اہل تشیع کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جو کفر کی حرکتوں کا قائل ہے تو سرے سے یہ پہلا نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب پہلے ہی نکاح نہیں ہوا تو پھر طلاق کیسی اور دوبارہ شادی کیسی؟ اور اگر ان کا اب تک یہی عقیدہ ہے قرآن کی تعریف کا اور وغیرہ وغیرہ، وہ پہلے اپنا عقیدہ بیان کریں نا، پھر آگے بات کریں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھیں ان کا عقیدہ کیا ہے، پھر آگے بات چلے۔ تجدید نکاح میں دوبارہ سے مہر متعین کرنا ضروری ہے، چاہے طلاق کا کیا کوئی معاملہ بھی نہ ہو، دوبارہ مہر ہوگا نا، احتیاطاً ہے دوسرا نکاح۔ آفس میں پینٹ شرٹ لباس ضروری ہے، شریعت کی روح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیا کہیں؟ اتنا تنگ لباس پہننا کہ جسم کے نقوش واضح ہونے لگے، فقہا نے اس کو لکھا تو ہے اصل میں کہ نماز نہیں۔ ان کے اسی فتوے کو احمد رضا خان صاحب نے مولانا نے نقل کیا ہے فتاوی رضویہ میں، اور انہوں نے کہا نماز نہیں۔ ان کے اسی فتوے کو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب مرحوم رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی نا آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں انہوں نے لکھا ہے نماز نہیں۔ ہم یہ کہیں تو اس وقت لاکھوں ہی نہیں کروڑوں مسلمان ایسی نماز پڑھتے ہیں، پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سب کے سب، کیسے کہیں نماز نہیں؟ پینٹ کے پانچے فولڈ کر کے نماز پڑھنا اور ٹخنوں کو
ٹخنوں سے اوپر لباس رکھنا یہ کیا ہے، یہ بہت تفصیل سے آپ سے عرض کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی سوچے کہ نیت پھر یہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہننا ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو گناہ کی نیت گناہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد پھر یہی حرکت کریں گے۔ اسے ہم نے اپنی صرف ذاتی رائے آپ سے عرض کی تھی، یہ نہیں کہا کہ فتویٰ اس بات پہ ہے، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا کہ فتویٰ اس بات پہ دینا چاہیے۔ یہ اب مفتی حضرات سے پوچھیں وہ کس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا ذاتی خیال عرض کیا تھا کہ جتنی اس سلسلے میں احادیث ہم نے دیکھی ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ٹخنوں سے نیچے کا لباس غرور کی وجہ سے پہنے اس کی نماز بھی مکروہ ہے، اور اس کا یہ حتیٰ کہ وہ لباس پہننا بھی اس کا جائز نہیں، وجہ کبر ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب کبر وہ رہا نہیں جو چیز تھی۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی وہی لباس پہنتا ہے جو ان کے یہاں سویپر پہنتا ہے۔ کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس اس لیے ہے کہ میں بہت بڑا آدمی اور باقی پبلک ایسے نہیں ہے، سب پہنتے ہیں۔ اسی یہ قید لگانا کہ ٹخنے براہنہ ہوں جبکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسہ بھی نہیں ہے کہ میں جو باقی لوگ ہیں ان سے بہتر ہوں، کیسے یہ ہم کہیں؟ اور اس کی واضح دلیل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا تہمد جو باندھتا ہوں کہ کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کی، آپ نے فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے دلوں میں کوئی کبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ تو جو لوگ ٹخنوں سے نیچے کی شلوار پہنتے ہیں کیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں باقی تو پہن نہیں سکتے لہٰذا میں ہی پہن؟ جس غرور سے منع فرمایا ہے نا وہ یہاں نہیں پایا جاتا ہمارے۔ اس پہ کئی مہینے دن نہیں کئی مہینے تک ہم بھی رہے، اور ہم نے بعض دوستوں کو کہا فلاں کتاب دیکھو فلاں دیکھو، کئی مہینوں کے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہم نہیں دیتے اس بات پہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے اس طرح سے نماز پڑھتا ہے ٹخنے ٹپے رہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور بھی، ایک یہ کہ آپ کو جس مفتی صاحب کے فتوے پہ اعتماد ہو تسکین ہو ان سے مسئلہ دریافت کر لیجئے، اور اگر یہ تحقیق غلط ہو گئی اور اگر یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ فتویٰ بڑی عام چیز ہے، اللہ معاف کرے اگر یہ غلط ہے۔ لیکن ذاتی طور پہ اس رائے پہ پہنچے۔ پھر عالم اسلام کے ایک بڑے محقق تھے، ہم نے ان سے بھی بات کی، عرب تھے، لیکن اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم عنایت فرمایا تو ہم نے ان سے فون پہ بات کی، کوئی آدھ گھنٹہ بات ہوتی رہی۔ ہم نے کہا یہ چیزیں ہیں، یہ چیز ہے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اطمینان ہے اس تحقیق پہ، سچ کہتے ہو لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں پر حکومت پہ جن علماء کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہمارا فتویٰ ان کے خلاف ہو گیا ہماری چھٹی ہو جائے گی، ہم مجبوری کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔